بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ وفاق کو بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سوتیلے ماں کا سلوک اور اس صوبے کو میں دیوار سے جو لگا رہا ہوں اور چین رہا ہوں، غریب لوگوں سے مہنگائی بڑھا رہا ہوں، بے روزگاری بڑھا رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں انتہائی افسوس سے کہنا مجھے پڑ رہا ہے کہ میرا صوبائی گورنمنٹ اس سے بھی مجھے بہت گلا ہے کہ ان کو یہ قطاریں نظر نہیں آ رہی. آپ کو لوگوں نے اگر ووٹ دیا ہے تو اس کے لیے دیا ہے کہ آپ مداوا ہوں گے، آپ ان کے لیے میدان میں آئیں گے. میں آپ کے توسط سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وفاق مجھے اپنا حق نہیں دے رہا ہے تو آپ میدان میں آئے، آپ ایگزیکٹو آرڈر ایشو کریں. اس وقت جو ہے 4600 سے زیادہ جو ہے پیک ہیں. ابھی بھی ریسنٹلی ہم نے تقریباً 660 سے 70 MMCFD اسپین وارم سے، شیوا 1 سے، شیوا 2 سے انجیکٹ کر چکے ہیں. ہماری پروڈکشن جو ہے وہ 500 سے اباؤ ہے، تو 500 میں اگر 120 MMCFD بھی مجھے نہ ملے تو انتہائی ظلم ہے، زیادتی ہے. اس وقت پنجاب میں وہ انڈسٹری جو RLNG بیسڈ انڈسٹری ہے ان کو اس وقت بھی 100 MMCFD سے زیادہ سپلائی جاری ہے، حالانکہ وہ RLNG بیسڈ ہیں. RLNG باہر سے جو قطر سے گیس آ رہی ہے وہ جنگ کی وجہ سے وہ اس وقت نہیں آ رہی. لیکن مجھے اپنے صوبے میں انڈیجنس اور لوکل گیس میں میرے ایگریمنٹ ہو چکے ہیں، میں سستی ترین فیول دے رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اس وقت بھی مجھے 45 MMCFD سے محروم کیا گیا. اور ہم نے ہر دروازہ کٹکھٹایا ہے، ہم نے آئین بھی سب کو دکھایا ہے، ہم نے عدالتی آرڈر بھی لیے ہیں، ہم وفاق میں بھی گئے ہیں، ہم صوبے میں بھی گئے، ہماری دادرسی کوئی نہیں ہوئی. لہٰذا میں آج اس پریس کانفرنس سے یہ انتباہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ٹرانسپورٹروں نے ہمیں انتہائی جو ہے مایوس کیا ہے، ٹرانسپورٹروں نے تنگ کیا ہوا ہے. وہ اگر کہتے ہیں کہ آپ اگر نہیں کھولنا چاہیں CNG اسٹیشن تو ہم کھولیں گے، ہم ہڑتال دیں گے، اور 2-3-4 دن کے بعد ہم ایک بہت بڑے تحریک کی طرف جا رہے ہیں جس میں ٹرانسپورٹر ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے عوام ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے انویسٹر ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم اپنے حق کے لیے لینے کے لیے آپ کی بھی سپورٹ مانگیں گے، وفاق سے بھی درخواست کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہم الحمدللہ مجھ پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ صوبے کے عوام اور ساری پولیٹیکل پارٹیز میں سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ پلان کر رہے ہیں کہ مکوڑی سے اور ناشپا سے جو اس وقت کروڈ جا رہا ہے پنجاب، اس کو بند کرنے کے لیے، وہاں پر دھرنا دینے کے لیے، وہاں پر سٹرائک کرنے کے لیے اس کی بھی تیاری ہو رہی ہے. لہٰذا جس طرح چیف سیکرٹری صاحب نے وفاق کو لکھا ہے کہ اس بندش CNG بندش سے امن و امان کا حالت خراب ہو رہا ہے، یہاں پر لوگ فاقے سے مر رہے ہیں، یہاں پر لوگ 2-2 دن انتظار کرتے ہیں اور آخر پہ ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. لہٰذا اس سے امن و امان کا جو ایشو بن رہا ہے وہ چیف سیکرٹری نے وفاق کو خبردار کیا ہے. اور میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے وفاق صوبائی لیول پہ سب حکام کو چیلنج دیتا ہوں کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم بالکل حق پہ ہیں. ہم اپنے سیکٹر کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنے صوبے کے حق کے لیے، آئینی پاسداری کے لیے ہم الحمدللہ میدان میں ہوں گے. جب تک ہم اپنا حق نہ لے اس وقت تک ہم، میرے عوام، قوم کے عوام لوگ اور ہمارے ٹرانسپورٹر اور ہم سارے CNG ایسوسیشن یہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، ایک جگہ پہ ہیں. ہم اشتہارات بھی دے رہے ہیں، ہم فیکٹس اینڈ فگر ہر جگہ پہ پہنچا رہے ہیں، لیکن ہماری دادرسی نہیں ہوئی. تو اس کے بعد ہمارا پلان B جو کہ پلان A میں ہم نیگوسیشن بھی کر چکے ہیں، ہم کوآپریشن بھی کر چکے ہیں. میں آپ کو یہ بھی دلاتا چلوں کہ جب اسپینوان میں ایشو آیا اور وہاں پر پائپ لائن ڈیمیج ہوا، ہمیں کوآپریشن کہا گیا. ہم پچھلے 15 دن سے اور 1 مہینے سے وہ کوآپریشن کر رہے ہیں. لیکن ابھی نوٹس میں آپ لوگ کے لانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 1-2-4 دن سے وہی اسپین وارم کا، وہی شیوا 1 اور شیوا 2 کا پائپ لائن ریفر ہو کے کنیکٹ ہو کے اس سے 60-70 MMCFD وہ انجیکٹ ہو چکا ہے. لہٰذا ہم بہت ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارے CNG اسٹیشن کو یہ کھولیں گے اور یہ فرینڈلی انوائرمنٹل اور اکنامک فیول جو سستی ترین، سیفسٹ ترین فیول ہے اس کو یہ کھولیں گے. لیکن اگر ہمارے ساتھ یہ ناانصاف ہوئی تو ہم آپ کی بھی مدد چاہیں گے. ہم اللہ کے مدد کے ساتھ میدان میں آئیں گے، سٹرائک بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ جو ٹرانسپورٹروں کی طرف سے بہت بڑا پریشر ہے تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم تیاری کریں گے.